لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ابھی عید الفطر جو مسلمانوں کی اتنی بڑی عظیم عید ہے، اسے ایک ہفتہ صرف گزرا ہے اور ہم یوم غم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اتنی بڑی خوشی کے بعد ایک ہفتے کا وقت گزرتا ہے اور ہم اب یوم غم منا رہے ہیں. اور یہ غم جو دیا ہوا ہے، یہ غم کسی ایسے انسان نے نہیں دیا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھنے والا ہو. یہ غم ان لوگوں نے دیا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، دین خدا پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ درد دیا جس درد کو نہ صرف ہم محسوس کر رہے ہیں، یعنی صرف شیعان حیدر کرار نہیں، بلکہ جو دوسرے انصاف پسند مسلمان ہیں وہ بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کے اندر، کسی کے سینے کے اندر انسانی دل ہے، وہ بھی اس درد کو محسوس کرے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جائے اسی کی بیٹی کے روزے کو مسمار کر دیا جائے، توڑ دیا جائے. یہ کون سی انسانیت ہو سکتی ہے اور یہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. آپ مسلسل اس آیت کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد سے ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ ہم رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی سوال نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کر. عزیزان محترم، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ قربا کون ہے، اس سے مراد کون ہے، لیکن مجھے کوئی ایک ذات بتا دیجئے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ پیغمبر سے قریب تر. ایک بیٹی سے زیادہ باپ کے قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ بیٹی بھی کون سی جس کے لیے پیغمبر فرماتے فاطمہ تو بدۃ منی من عداها فقد آزانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا پارٹ ہے، میرا جز ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو اب یہ جو اقربا سے، قرابت داروں سے پیغمبر کے محبت جو ہے وہ واجب ہے. واجب ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو رسالت کا اجر قرار دیا ہے. یہ پیغمبر کا حق ہے جو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو حق کیا ہے کہ محبت کی جائے پیغمبر کے قرابت داروں سے. کس کے حکم سے؟ جس اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، میرے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. جو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، وہی یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو اس اجر رسالت کا نام ہے اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا. یہ محبت سے بھی بلند منزل. لہٰذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. لیکن محبت کا انداز آپ دیکھیے، جو پہلے گزرا زندگیوں میں کیا گزرا وہ تاریخ گواہ ہے.
وہی شرمندگی مسلمانوں کے دامن پہ کم نہیں تھی جو پہلے ہو چکا تھا کہ اس کے بعد آل سعود نے اس ظلم کو دوبارہ سے تازہ کر دیا. کل پسلی توڑی گئی تھی، آج روزہ توڑا گیا. آپ سوچیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کتنا بڑا ایک غم کا دن ہے. اور آپ یقین مانیے، یہ بات الگ ہے کہ آج ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس چیز کو بھول گئے اور وہ اس طریقے سے صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے جس طریقے سے پروٹیسٹ ہم لوگ کرتے ہیں 8ویں شوال کو، جو انہدام جنت البقیع کا دن ہے. ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہر جگہ مظاہرے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے. لیکن جب یہ ظلم ہوا تھا اس وقت مسلمانوں نے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے، تقریباً میجورٹی مسلمانوں کی جو تھی، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. اور اتنا پریشر بنایا تھا سعودی حکومت کے اوپر کہ سعودی حکومت کو یہ وعدہ کرنا پڑا تھا کہ ہم ان روزوں کو دوبارہ سے بنوائیں گے. یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا. اور وہ پریشر اتنا بڑا، اس پریشر کی دین یہ ہے کہ یہ مسلمان جس نے ٹیسٹ کیا تھا بقیع کو شہید کر کے، بقیع کے مزارات کو شہید کر کے، جنت المعلیٰ کے مزارات کو شہید کر کے، شہدائے احد کے مزارات کو شہید کر کے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کے مزار کو شہید کر کے جو انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا، اگر مسلمان اس وقت خاموش ہو جاتا تو یہ جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں پر جانے کے بعد مسلمان سلام پڑھتا ہے، یہ گنبد خضرا بھی آج موجود نہیں ہوتا. لہذا آج مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو جہاں پر بھی ہے، وہ کسی بھی فرقے کا ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، جسے رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت ہے، اسے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے. لاک ڈاؤن ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم اس بیماری کی وجہ سے جمع نہیں ہو سکتے، لیکن جو بھی طریقہ ہو، کم سے کم ہم اپنے موبائل میں اگر ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو اس کی ہماری ڈی پی ہوتی ہے، جو اس کی پکچر ہوتی ہے، اس کو ہم بلیک کریں یا بقیع کی تصویر اس کے اندر لگائیں. جو بہت سارے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر چلیں گے، اس میں ہم ٹویٹ کریں. ہم سوشل میڈیا کا جو ہمارے پاس ویپن ہے اس کے ذریعے سے ہم آواز کو بلند کریں. اگر کوئی انسان کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھ سکتا ہے اس کو آرٹیکل لکھنا چاہیے. یعنی کم سے کم ہمارا نام ان لوگوں کے ساتھ شمار ہو جو امام زمانہ کے غم میں شریک ہیں، اور ان لوگوں سے ہماری بیزاری ظاہر ہو جائے جنہوں نے اہل بیت رسول کے اوپر ظلم کیا ہے. عزیزان محترم، میں اس مقام پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ہے. وہ بات کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ سعودی عربیہ سے باہر نکلیے، امام احمد بن حنبل ان کا مزار موجود ہے، امام شافعی ان کا مزار موجود ہے، امام ابو حنیفہ ان کا مزار موجود ہے، جو بزرگان دین ہیں ان کے مزارات موجود ہیں. یہ کون سی شریعت ہے بھئی؟ اگر ٹھیک ہے کوئی ایک سیکٹ ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا، مان بھی دیا جائے، تو اسے کس نے حق دیا ہے کہ ایک سیکٹ ان 4 جو دوسرے مسالک ہیں یا جو دوسرے اماموں کی کو فالو کرتے ہیں ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے عقائد کو مجروح کر کے اور لے جا کے ڈیمولش کر دیں؟ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب سب جگہ کتنے نبیوں کی قبریں ہیں جہاں کے اوپر مزارات بنے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر، ہر جگہ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک کے اندر موجود، آج بھی موجود ہیں، لیکن صرف یہ ایک جو طبقہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہاں مسلک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تکفیری سوچ ہے، یہ ناسبی فکر ہے جسے محمد و آل محمد سے دشمنی ہے. آپ یاد رکھیے گا یہ دشمنی صرف اہل بیت سے نہیں ہے بلکہ اصل دشمنی رسول اللہ سے ہے. رسول اللہ سے دشمنی ہے، اس وجہ سے اہل بیت سے دشمنی ہے، کیونکہ اہل بیت وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے مشن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. لہٰذا اصل دشمنی رسول اللہ سے، اور آپ یہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں
کہ ابھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ اس نے مفتی نے فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کے روزے کو یہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے، ان کی قبر کو منتقل کیا جائے یہاں سے۔ وہ ٹیسٹ تھا، جب دنیا بھر میں ہنگامہ ہونے لگا حکومت نے کہا نہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اگر مسلمان خاموش رہتا تو رسول اللہ کی قبر کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہوتا۔ جناب عبداللہ کی قبر مدینے میں تھی، آج کوئی نشان باقی ہے؟ کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اچھا میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق کہیں پر مقبرہ بنانا، مزار بنانا، چھت ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ کون سے آپ کے عقیدے کے خلاف ہے کہ آپ وہاں پر ایک تختی لگا دیں اور یہ لکھ دیں کہ یہ امام حسن کی قبر ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی قبر ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ کون سے مسئلے کے خلاف ہے؟ جبکہ اسی مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی قبر ہے، تو پھر ان کی قبروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں نا، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے اس طریقے کا جو کام کیا کہ یعنی جب دنیا بھر کا اتنا پریشر پڑا تو کیا کیا گیا؟ آج جو ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑی سی وہ قبروں کو الگ طریقے سے وہ بنائی گئی ہیں، وہ اس لیے جو پریشر تھا تو روزے تو نہیں بنائے گا، لیکن کم سے کم قبروں کو اس طریقے۔ لیکن آپ پوچھئے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ بلداد، کس کی قبر ہے؟ بلداد۔ کیوں نہیں معلوم ہے بھائی؟ کیوں نہیں معلوم ہے؟ 95 ایئرز پہلے یہاں پر روزہ بنا ہوا تھا، تمام جتنے بھی تاریخ نویس ہیں جو گئے انہوں نے پوری اس کے روزے کی کیفیت بیان کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا روزہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا، اس پر اس رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، اس پہ سونے کا کام تھا، ائمہ کے مزارات سب سے عالی شان وہاں پر بنے ہوئے تھے بقیع میں، چاروں اماموں کے۔ اچھا یہ پراپرٹی بھی کسی اور کی، جناب عقیل کا گھر تھا جہاں پر یہ روزے بنے ہوئے تھے، تو یہ تو آپ بتا سکتے ہو کہ یہ اہل بیت کی خبریں ہیں، یہ 4 اماموں کی خبریں ہیں؟ نہیں بتا سکتے، لیکن نہیں، کیوں؟ چونکہ ان کے نام لینا گوارا نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی خبر ہے، جناب عباس رسول خدا کے چچا کی خبر ہے، رسول خدا کی 2 پھوپھیاں جناب عاتقہ جناب صفیہ ان کی خبریں ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین ان کی خبر ہے، خود جناب عقیل کی خبر ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار کی خبر، رسول اللہ کی فرزند جناب ابراہیم کی خبر ہے، وہ رسول اللہ کا پہلا صحابی جو مہاجر تھا جسے سب سے پہلے بقیع میں دفن کیا گیا، جناب عثمان بن مظعون ان کی قبر وہاں پہ تھی، جناب حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ اب اس میں سے کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے جاتے ہیں جنہیں معلوم ہو آپ کو نشان دے کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں۔ کتنے اصحاب ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، ابن مسعود، اتنے عظیم صحابی، سب کی 55 سے 60 جو تاریخ نویس ہیں جو زمانے میں گئے تھے انہوں نے لکھا 55 سے 60 وہاں پر ایسے مزار تھے جن کے اوپر قبے بنے ہوئے تھے، ازواج نبی رسول اللہ کی ازواج، ان کی خبریں توڑ دی گئی، اور کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ کیا، کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ دشمنی ہے جو کسی بھی طریقے سے ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھو جناب زہرا کی قبر کو توڑ کے تم ان کے مقام کو کم نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جناب زہرا کی قبر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، سیکرٹ ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل قبر کہاں پر ہے، لیکن جو مظہر تھی وہ بقیع میں تھی، اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، برادر اہل سنت کی یہاں صرف ایک روایت ہے، بقیع میں دفن تھی، وہیں ان کا روزہ بنا ہوا تھا۔ تو اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو جس کے دروازے پر رسول اللہ سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نماز سے پہلے در فاطمہ زہرا پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو کم سے کم اس کی قبر کی اتنی نشانی تو باقی رکھی ہوتی کہ دیکھو یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے، جاؤ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر سلام پڑھو۔
جنت میں جانا ہے۔ حسن کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار، لیکن امام حسن علیہ السلام کی قبر کو توڑ دیا گیا۔ امام حسن العابدین صاحب علیہ السلام بڑا مقام ہے، امام حسن العابدین علیہ السلام کا روز محشر پیغمبر کی حدیث ہے نا، امام حسن العابدین علیہ السلام آئیں گے، ندا دی جائے کہاں ہے حسن العابدین، ان کی قبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام جنہوں نے پیغمبر کے علم کو دنیا میں عام کیا، ان کی قبر۔ امام صادق علیہ السلام جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، شاگردوں کے روزے بنے ہوئے ہیں، جو ان کا امام ہے اس کی قبر کو، اس کے روزے کو توڑ دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ظلم کی داستان ہے، ازواج پیغمبر، اصحاب پیغمبر، سب پر ظلم ہوا۔ وہ جناب حمزہ جن کی زیارت کے جائے فاطمہ زہرا پیدل چل کے جایا کرتی تھی، ان کی قبر کو بھی توڑ دیا گیا، وہاں بھی پہرے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے آئے تو مگر اس کی تقریب نہیں کر سکتے کہ یہ رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کے اہل بیت کی زیارت کرنے کے لیے آیا، رسول اللہ کے اصحاب کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، تو اسے دھکے مارنے کا حق تو نہیں ہے، اسے کوڑے مارنے کا حق تو نہیں ہے، اسے گالیاں دینے کا حق تو نہیں ہے، اسے اندر ڈالنے کا حق تو نہیں ہے۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں عزیزان محترم؟ لہٰذا اس 8 شوال کی جو شب ہے، کل کا دن یوم غم ہے، ڈے آف سورو، ہم اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ جلد سے جلد بقیہ کے اندر پھر روزے تعمیر ہوں۔ اور رہی جہاں تک بات مقامات کی بات ہے، تو جناب زہرا کا جہاں پر نام لے لیا جائے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، وہ خاتون جنت ہے، ان کے مقام کو کوئی اس طریقے سے کم نہیں کر سکتا۔ خبریں توڑ دی، لیکن زائرین کے ولولے اور جوش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف شیعوں کی بات نہیں، میں کتنے اہل سنت کو وہاں روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں 1 گھنٹے سے بقیع کے اندر ٹہل رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ رسول اللہ کی صاحبزادی کی قبر کہاں پر ہے، ان کی لخت جگر کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے جو کیس ہوا ہے جنت المعلیٰ میں، جو مخصوص قبرستان تھا رسول اللہ کے خاندان کا، جس میں جناب خدیجہ کی قبر ہے، جناب ابو طالب کی قبر ہے پیغمبر کے، وہاں پر ایک بڑے وہاں پر بزنس مین کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، اس علاقے کے اندر دفن۔ فیضان محترم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے مکے میں ظلم کیا ہے، مسجد الحرام کے اندر جو وہاں کا پیش نماز تھا اس کو مسلح پہ قتل کیا۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مدینے کے اندر ظلم کیا ہے، قتل عام کیا مدینے کے اوپر، مدینے میں قبضہ کرنے کے لیے، مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ ہم ان مظالم کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم تمام مومنین سے یہ، اور بالخصوص اور تمام مسلمین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ سب لوگ صدائے احتجاج بلند کریں کہ وہاں پر روزے تعمیر ہوں، اور جو وہاں پر سختیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ کی بیٹی جس کے لیے اسی بقیع کے اندر مولا علی علیہ السلام نے بیت الاحزان بنایا تھا۔ بیت الاحزان کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ جب رسول کی بیٹی اپنے بابا کو روتی تھی تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یا علی، فاطمہ سے یہ کہو کہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی بقیع میں بیت الاحزان بنایا تھا، کیونکہ اس وقت بقیع مدینے کے باہر تھا، اور جناب زہرا وہاں پر جا کے اپنے بابا پر گریا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ بیت الاحزان بھی توڑ دیا گیا۔ عزادارو، اس بی بی کی مظلومیت کے اوپر میں کیا آپ سے بیان کروں کہ جب زندہ تھی تو اس کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، اور جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو اسے قبر میں بھی آرام نہ لینے دیا، ارے اس کی قبر کو بھی شکستہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اے عزادارو، بڑی مصیبت ہے۔ کوئی معصوم وہ ہے جس کی قبر دھوپ کے اندر ہے، کوئی معصوم وہ ہے جس کا لاشا دھوپ کے اندر کربلا کی
سرزمین پر پڑا ہوا تھا. ہزاروں 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی اور مولا علی علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل دینے لگے. روایت یہ کہتی شہزادی نے کہا تھا علی مجھے غسل میرے لباس کے اوپر سے دینا. مولا علی علیہ السلام جب غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ مولا کا ہاتھ جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کے اوپر گیا. ایک مرتبہ مولا علی کی چیخ نکلی. سلمان دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. جب مولا علی علیہ السلام آئے سلمان نے کہا مولا آپ پر بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی لیکن کبھی میں نے آپ کو چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں سنا. اے میرے مولا کون سی مصیبت گزر گئی جو آپ کی چیخ نکل گئی؟ میرے مولا نے فرمایا سلمان ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بنت رسول نے مجھے بتایا نہیں. اے سلمان جو رسول اللہ نے امانت میرے سپرد کی تھی میں اس کی حفاظت نہ کر سکا. اے سلمان رسول کی بیٹی دنیا سے شکستہ پہلو کے ساتھ